السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے بلوچستان کی تاریخ اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں۔ دوستو بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,45,190 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ پاکستان کے کل رقبے کا 43% بنتا ہے۔ یہ صوبہ محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں سندھ اور پنجاب، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کا 832 کلومیٹر کا رقبہ ایران کی سرحد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوستو بلوچستان ایک بہت ہی قدیم خطہ ہے، کیونکہ 700 قبل از مسیح کی آبادی اور ثقافت کے آثار یہاں ملے ہیں۔ دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو آج ہم آپ کو بلوچستان کے 10 خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کے متعلق اور ان کی تاریخ کے متعلق بتائیں گے۔ نمبر 1، پیر غیب۔ دوستو پیر غیب کے متعلق کئی داستانیں ہیں، جن کے مطابق اسلام کے ابتدائی دنوں میں پیر غیب اور ان کی بہن پوتہین مقامی لوگوں کو سدھارنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ پیر غیب کے نام سے مشہور تھے۔ دوستو وہ پیر یہاں دعوت دینے کے لیے آئے تھے، تو یہاں کے راجے کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہیں مارنے کے لیے بندے بھیجے۔ تو جب وہ بندے یہاں آئے تو پیر صاحب نے دعا مانگی اور انہیں ایک چھڑی ملی۔ انہوں نے وہ پہاڑ کے اوپر ماری اور پہاڑ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام پیر غیب مشہور ہو گیا۔ نمبر 2، مولا چٹوک۔ دوستو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں صدیوں سے ضلع خضدار کی وادی مولا ایک عظیم گزرگاہ رہی ہے۔ دوستو وادی مولا سینکڑوں دیہاتوں پر مشتمل ہے، جو کہ دریا مولا کے دونوں دہانوں پر آباد ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی وجہ شہرت چٹوک آبشار ہے، جہاں پر ہر سال سینکڑوں سیاح جاتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، قائد اعظم ریزیڈنسی۔ دوستو اس جگہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے چند آخری ایام یہاں گزارے۔ اسے 1892 میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا۔ قائد اعظم ریزیڈنسی نے نہ صرف قید کو دیکھا بلکہ ان کی خدمت کا موقع بھی حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں۔ نمبر 4، ہنا جھیل۔ دوستو ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ سردیوں میں اس کا پانی جم جاتا ہے۔ جو لوگ کوئٹہ جاتے ہیں وہ ہنا جھیل لازمی جاتے ہیں۔ یہ کوئٹہ شہر سے صرف 18 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں مقامی لوگوں کے علاوہ پورے ملک سے لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ نمبر 5، وادی بولان۔ دوستو وادی بولان اپنے خوبصورت نظاروں اور آبشاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کوئٹہ سے 24 میل جنوب مشرق میں کولپور کے قریب دورزئی سے رندلی تک 57 میل تک پھیلا ہوا وسیع علاقہ ہے۔ نمبر 6، ہنگول نیشنل پارک۔ دوستو یہ پارک قدرتی رنگینیوں سے مالا مال ہے۔ یہ ایک حسین ترین سیاحتی مقام ہے۔ یہ پارک تقریباً 1650 کلومیٹر کے طویل رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ جنگلی حیات کے لیے یہ پارک کسی طرح سے کم نہیں۔ یہاں پر کئی غیر ملکی جانوروں کے علاوہ مارخور اور ہرن کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، کن مدیر بیچ۔ دوستو یہ کراچی سے محض 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ یہ ایک ویران اور نہایت ہی خوبصورت ساحل ہے۔ اس جگہ پہنچ کر لہر در لہر چٹانوں کا شور اور ہزارہ سمندری کچھوے اور بطخیں شور مچانے لگتی ہیں۔ یہ جگہ سیر و تفریح کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ نمبر 8، پیر چھتل نورانی۔ دوستو یہ جگہ کوئٹہ سے 275 کلومیٹر اور گندھاوا سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں آپ کوئٹہ سے 5 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پکی سڑک ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سندھ اور بلوچستان سے یہاں پکنک پہ آتے ہیں۔ یہاں پر موجود چشمے کے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے کھجوروں کے سائے میں وقت گزارتے ہیں۔ نمبر 9، اسٹولا آئس لینڈ۔ دوستو جزیرہ اسٹولا، جسے 7 پہاڑوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کا ایک غیر آباد جزیرہ ہے۔ صوبہ بلوچستان میں پسنی کے ساحل کے قریب یہ جزیرہ تقریباً 400 کلومیٹر بحیرہ عرب کے اندر واقع ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سمندری جزیرہ ہے۔ یہ تقریباً 6.7 کلومیٹر طویل اور تقریباً 2.3 کلومیٹر چوڑے اس جزیرے کا بلند ترین مقام سطح سمندر سے 75 میٹر بلند ہے۔ نمبر 10، جھل مکسی ڈیزرٹ ریلی۔ جھل مکسی پاکستان کا صوبہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے۔ یہ خالصتاً بلوچ علاقہ ہے اور 9 آبادیاتی دور کے دوران کلات کی آبائی ریاست کا حصہ تھا۔
یہ مرسی قبیلے کا صدر مقام ہے جو ضلع کے اندر سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ تاریخی طور پر مرسی لشاری قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ دوستو اس علاقے کی خاص بات کار ریلی ہے جو سرام میں ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ ریسرز پاکستان بھر سے حصہ لیتے ہیں، غیر ملکی ڈرائیور بھی اس ایونٹ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔